ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا، تکبیر و تحلیل، تمہید و تسبیح اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور پھر اس کے نظام کو بھی وہ خود ہی چلا رہا ہے۔ بے شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، جنہوں نے اللہ رب العزت کا پیغام ہم تک پہنچایا، بلکہ اس کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر بات ہوگی وہ ہے ایک مسلمان مومن ہونے کی حیثیت سے مومنوں کے مسلمانوں کے آپس میں باہمی تعلقات، ریلیشن شپ، اللہ رب العزت ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں، اور ایز اے مسلمان مومن ہونے کی حیثیت سے دین اسلام ہمیں کیا باہمی تعلقات کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، بے شک صرف اور صرف جو مومن ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا ذات بین اخویکم، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست رکھو اور درست رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، اور ایک مسلمان نہ ہی دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، جب بھی موقع آ جائے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو دشمن کے حوالے کرتا ہے، کسی ایسے شخص کے
کہ جو اس پہ ظلم کرے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، شریعت نے ہمیں ہر ممکن ہمیں یہ نصیحت کی ہے، تنبیہ کی ہے کہ اے مسلمانوں، مومنوں، اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، اور پھر یہاں تک کہ اپنی عبادت کے اندر بھی شریعت نے ہمیں اسے شامل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان، کہ مسلمان مومن اپنی دعا میں یہ کہے، اپنی عبادت کے اندر اسے شامل کرے، اے ہمارے رب، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے، اور ہمارے سینوں کے اندر، دلوں کے اندر ان کے متعلق کوئی بھی حسد، بغض، کینہ پیدا نہ کرنا، بے شک تو بخشنے والا اور اپنے بندوں کے اوپر شفقت کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، والمؤمن اخو المؤمن، اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ آئینے سے ہی تشبیہ کیوں دی گئی؟ اس میں ایک بہت ہی پوشیدہ نقطہ ہے کہ آئینہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو اس کا چہرہ دکھاتا ہے، لیکن انسان کو ہی دکھاتا ہے جو اس کے سامنے آتا ہے، اور پھر اتنی ہی برائی، اتنی ہی خوبی بتاتا ہے جتنی اس کے اندر ہو، پھر کسی دوسرے کو نہیں بتاتا، بڑھا چڑھا کے نہیں بتاتا۔ پھر آئینہ دوسرے شخص کی موجودگی میں اپنے سامنے پہلے سے آنے والے شخص کی برائی بیان نہیں کرتا۔ آئینے کے ساتھ اسی لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے یہی کردار ادا کرے۔ باہمی تعلق، ریلیشن شپ تب ہی مضبوط ہو سکتی ہے کہ جب جو آئینے کی خوبیاں ہیں وہی خوبیاں ایک مومن میں آ جائیں، کہ برائی اگر ہے تو اسی کو بتائے، اصلاح کی نیت سے بتائے، کسی کے آگے بیان نہ کرے، اس کو بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرے۔ اور پھر ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث کے اندر فرمائی کہ وہ جب اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، عزت کی، جان کی اور مال کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسے نقصان سے روکتا ہے۔ جب اس کے ساتھ ہوتا ہے تو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور عدم موجودگی میں اس کے ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ایک وہ پہلو ہے جو شریعت نے ہمیں دیا تاکہ مومنوں کے، مسلمانوں کے آپس کا باہمی تعلق مضبوط رہے۔ اگر اس میں دراڑ آ جائے تو پھر اس کا سب سے بڑا نقصان، اللہ کی رحمت منہ موڑ لیتی ہے، وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ریلیشن شپ، باہمی تعلق کو ایک اور پہلو کے اندر بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، لا یحل لرجل، کسی بھی آدمی کے لیے یہ حلال نہیں، ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ ناراض رہے، اس سے تعلق قطع کر دے، قطع تعلقی کر لے اس سے، 3 راتوں سے زیادہ نہیں۔ کتنا پیارا شریعت کا اصول ہے۔ ناراضگی ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، انسان بعض دفعہ غصے میں آ کر قطع تعلقی کر لیتا ہے۔ شریعت نے اپنے ماننے والوں کی اس بات کا بھی احترام کیا ہے کہ ٹھیک ہے 3 دن ناراض رہ لو، لیکن اس سے اوپر نہیں، ورنہ اللہ کی رحمت منہ موڑ لے گی۔ ٹھیک ہے تمہارا حق ہے، تمہیں غصہ آیا ہے، اپنے بھائی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، لیکن چلو 3 دن تک ناراضگی ہے، لیکن اس کے بعد صلح کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کے لیے، باہمی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، دوبارہ اسے بحال کرنے کے لیے بھی ایک اصول بتا دیا۔ فرمایا کہ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي
ان میں سے بہتر شخص وہ ہے یبدأ بالسلام، جو کہ سلام کرنے میں، دوسرے بھائی کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں ابتدا کر لے۔ ہمارے لیے باہمی تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ ہم اگر ان کو ہی اور ان کی زندگیوں کو سامنے رکھیں، ایک چھوٹا سا قصہ، جناب عمر رضی اللہ تعالی مسجد کے اندر تشریف لائے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف کی حالت میں، اللہ کے ساتھ مناجات ہو رہے ہیں، کہا السلام علیکم، حضرت عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا، دوبارہ سلام کہا، پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ جب سلام کہا پھر بھی جواب نہیں آیا، فوراً پریشان ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، کہا جلدی آئیں مسجد کے اندر، عثمان مجھ سے ناراض ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی پریشانی کے عالم میں مسجد میں آئے، آ کر حضرت عثمان کو مخاطب کیا اور کہا اے عثمان رضی اللہ عنہ، کیا آپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہیں؟ کہا کہ بالکل نہیں۔ کہا پھر ان کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ فرمانے لگے کہ میں اللہ کے ساتھ مناجات میں اتنا مگن تھا اعتکاف کی حالت میں کہ مجھے نہیں علم کہ کب عمر تشریف لائے اور کب انہوں نے مجھے سلام کیا، اتنے پریشان ہو گئے کہ عثمان مجھ سے ناراض کیوں ہے۔ یہ ہوتی ہے باہمی تعلق اور آپس میں مضبوطی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس طرح کی محبت اور مودت دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے صحابہ کو ہر پہلو سے نصیحت فرمائی۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، اگر ان صحابہ کی میں سیرت اور ان کا تعارف بیان کروں تو ایک پورا وقت چاہیے، کتنی فضیلت والے صحابہ، اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے تو کیا ہی کہنے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو روزے رکھنے، نماز ادا کرنے اور بہت زیادہ نفلی صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ خبر دیجئے ایسا شخص جو نفلی نمازیں ادا کرنے، نفلی روزے رکھنے اور نفلی صدقہ ادا کرنے سے بھی وہ شخص عمل کے اعتبار سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اصلاح ذات البین، دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے والا، ان کے آپس کے تعلقات کو مضبوط کرنے والا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وفساد ذات البین الحالکہ، دو لوگوں کے درمیان ایسی صلح، ایسا تعلق قائم کروانے والا کہ ان کے درمیان فساد کی جڑ کو وہ کاٹ کے رکھ دے، فساد کو ختم کر دے۔ آج ہم نے اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنا ہے کہ ہماری وجہ سے آپس میں، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر تعلقات میں مضبوطی آ رہی ہے، یا کچھ بھائیوں کے اندر ہماری وجہ سے تعلقات کے اندر دراڑیں آ رہی ہیں، یا ہماری وجہ سے کچھ رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے منہ تو نہیں موڑ رہے۔ میرے بھائیوں، رشتہ داروں میں، اپنے گھروں کے اندر، اور میں اگر یہ بات بھی کہہ دوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں، میں نے معاشرے کے اندر یہ دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ بہن بھائیوں کے اندر جو ایک ہی خون ہے، ان کے اندر تعلقات کی مضبوطی اور تعلقات کا خراب ہونا، والدین کا اس میں بہت مین کردار ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے گھر سے لے کے، اپنے بچوں سے لے کر اپنے دور کے رشتہ داروں تک تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، نہ کہ خراب کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ فلاں ہمارا رشتہ دار ہے، فلاں کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے، فلاں ہمارا نسبی رشتہ دار ہے، فلاں جو ہے وہ باپ کا دوست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات کی مضبوطی کے لیے جو ہے وہ باپ کے دوست کے ساتھ، چچا کے ساتھ، اسی طرح
اپنی والدہ کی بہنوں کے ساتھ بھی جو ہے حسن سلوک اور تعلقات کو مضبوط کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک غلام کو اپنی پگڑی بھی اتار کر دے دی، اس کو اور بھی تحفے طوائف دے دیے، بہت کچھ دیا۔ شاگردوں نے کہا آپ اسے تھوڑا بھی دے دیتے تو کوئی بات نہیں تھی، بکریوں کا چرواہا ہے۔ فرمایا میرے باپ کا دوست ہے، میں اس سے اس لیے نیکی کر رہا ہوں کہ عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پکا دوست تھا۔ یہ تھا صحابہ کی شان، ان کی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو افضل کہا ہے جو دوسروں کے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ایک اور مثال بیان فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے، جو چونا گچ دیوار ہے، جو انتہا مضبوط دیوار ہے، مضبوطی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ یشد بعضہ بعضا، اس کا بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح آپس میں انگلیوں میں ڈال کر اس طرح فرمایا کہ جیسے یہ انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ڈل گئیں اور ایک مضبوط پکڑ بن گئی۔ فرمایا اس طرح ایک مومن کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان اور مومن سے تعلق ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ حدیث سے تسلسل اسے کہتے ہیں، یعنی آپ نے اس طرح کر کے دکھایا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت اور ان کی سیرت میں مزید نکھار پیدا کرنا۔ ایسے تو نہیں جو 40 سال سے جنگیں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کی جان، عزت اور خون کے پیاسے، آپس میں اتنے مضبوط ان کے تعلق قائم ہو گئے۔ ایک جنگ کے موقع پہ ایک سگا بھائی صحابی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کہہ رہا ہے حضرت عمیر کے بارے میں کہ اسے مضبوطی سے باندھو، اس کی ماں بہت امیر ہے، فدیہ اچھا دے گی۔ فرمایا آپ میرے بھائی ہیں۔ فرمایا کون سا بھائی؟ بھائی تو تب بنو گے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو گے۔ بھائی تو میرا یہ ہے جو تجھے رسیوں سے باندھ رہا ہے۔ فرمایا اسے کس کے باندھو۔ یہ تھی وہ بات، مسلمانوں کا آپس میں تعلق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ تھا سلسلہ مواخات، مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ اور پھر یہ ایسے بھائی بن گئے آپس میں کہ سگے رشتہ داروں سے بھی زیادہ مضبوط بھائی بن گئے۔ ان کے اندر کبھی کسی قسم کا کوئی بغض، کینہ، لڑائی جھگڑا یا پھر آپس میں کوئی حسد بغض کبھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک خاص رحمت تھی ان کے اوپر۔ اسی لیے تو صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا نچوڑ صحابہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے اور پھر وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت کو اپنانا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کی آپس میں باہمی تعلق کو ایک اور انداز میں بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وتوادہم کمثل الجسد، مسلمانوں کی آپس میں محبت، مودت اور شفقت کی مثال ایک جسم کی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتکا عضو منہ تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، جسم کے اگر ایک حصے کے اندر تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، پورا جسم اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اگر بخار ہو جائے تو پورے کا پورا جسم بیداری کی حالت میں رات گزار دیتا ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ فرمایا مومنوں کی، مسلمانوں کی محبت کی مثال بھی یہی ہے کہ وہ ایک مسلمان کو تکلیف آ جائے، ایک مسلمان کو کوئی پریشانی آ جائے، دوسرے مسلمان اس کے بھائی جن کو یہ خبر پہنچے وہ اس کے لیے
پورے جسم کی طرح بے چین ہو جاتے ہیں، اس کی تکلیف پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت، مختلف مثالیں دے کر سمجھانا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی، اپنے صحابہ کی آپس میں باہمی تعلقات کی کتنی فکر تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بھی بیان فرمائی۔ ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم يزل فی فرقۃ الجنہ حتی یرجع، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تاکہ باہمی تعلق مضبوط ہو تو وہ جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، آسمان سے اللہ کا فرشتہ بلند آواز میں منادی دیتا ہے، سننے والے تو سن لیتے ہیں، انسان اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق یہ بات سنتی ہے، وہ کہتا ہے تیرے لیے خوشخبری ہو، تیرا چلنا مبارک ہو، تیرے لیے جنت میں گھر ہو، تجھے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو۔ اتنا جو ہے اس کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس میں باہمی تعلقات کے اندر مضبوطی لانے، آپس میں تعلق مضبوط کرنے، اور اس میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر اس کے اندر ایک اچھا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلم، نہ ہی وہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے معاشرے، اچھے سوسائٹی کو تشکیل دینے کے لیے اور اس کی خرابیوں کے جو اس کی خرابیاں ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو ایک مسلمان بھائی کی اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے، قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ، جو شخص اپنی کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دنیا کی تکلیفوں میں سے دور کرتا ہے، اللہ رب العزت فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کربات یوم القیامہ، کل قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیفیں دور کریں گے۔ اور پھر ایک حدیث میں تو بات ہی ختم، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العزت اپنے بندے کی تب تک مدد کرتے ہیں جب تک بندہ جو صاحب اختیار ہے، مالی اعتبار سے مضبوط ہے اور پھر اختیارات کے اعتبار سے مضبوط ہے، وہ اپنے کمزور بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، تب تک اللہ کی مدد اسے آتی رہتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر جب اللہ رب العزت کسی کو صلاحیتیں دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، جب تک ان سے دوسرے بھائیوں کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے اللہ ان میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ اپنے بھائیوں سے اپنے اختیارات روک لیتا ہے، مدد کرنا روک لیتا ہے، اللہ رب العزت وہی صلاحیتیں، وہی نعمتیں، وہی سب کچھ اٹھا کر کسی اور بندے میں منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ٹائم کی قلت کے پیش نظر موضوع تو بہت وسیع ہے، بے شمار احادیث میں تیار کر کے لے کے آیا تھا کہ آپ کو سناؤں، لیکن یہاں ہی بس کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت جو سنا ہے عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ہمیں آپس میں محبت، مودت اور شفقت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ